الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد حممت ان آمر فتیتی فیجمعوا لی حزما من حطب ثم آتی قوما یصلون فی بیوتہم لیست بہم علت فاحرقها علیہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے چند جوانوں سے کہوں وہ بہت ساری لکڑیاں یعنی ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، پھر میں اپنی جگہ پر کسی کو کھڑا کروں وہ نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس حدیث مبارکہ میں جماعت کی اہمیت اور ترک جماعت کے اوپر وعید ارشاد فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جماعت یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جماعت بہت عظیم شان فضیلت والی نماز ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز کا ایک رکن بول کر ساری جماعت مراد لیے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں پر جماعت ہوتی ہے جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھنی چاہیے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ پھر جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اس حدیث مبارکہ میں، باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا بہت زیادہ دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ انتہائی محبت اور شفقت ہے، لیکن جو لوگ گھروں میں بغیر کسی شرعی عذر کے نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دینے پر آمادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف شفقت دیکھیے، دوسری طرف جماعت میں شریک نہ ہونے والوں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار دیکھیے، کس قدر ناراضگی کا اظہار ہے، وعید ارشاد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خود جاؤں، میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تندرست لوگ اور جن کے جماعت میں شامل ہونے میں کوئی شرعی عذر مانع نہیں ہوتا تھا، وہ کبھی بھی جماعت نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ منافقین جو ظاہر میں اسلام کا اظہار کرتے تھے انہیں بھی یہ بالکل جو ہے موقع نہیں ملتا تھا کہ جماعت کی نماز ہم چھوڑ دیں۔ آج کل یہ صورتحال ہے کہ گھروں میں بھی نہیں پڑھتے، جماعت تو درکنار گھروں میں نہیں پڑھتے، معمولی سا بہانہ ہے جی بازار نکل گئی، ہاں جی فلانی جگہ گئے ہوئے تھے، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ ایک تو سرے سے نماز نہیں پڑھتے، ایک جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 50 نمازیں فرض کی ہیں، جب یہ جماعت سمیت فرض ہوئی ہیں، جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ تشریف لائے زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نمازیں پڑھائیں۔ ایک مرتبہ بالکل نمازوں کے شروع ابتدائی اوقات میں 5 نمازیں جماعت سے پڑھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ فرض نمازیں ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ جو جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے آخری وقت اینڈ جو وقت ہوتا ہے اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے جماعت کر کے نماز پڑھائی اور فرمایا نماز کے بعد ھذا وقت اللہ کا ولی امت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان 2 اوقات کے جو درمیانی اوقات ہیں یہ آپ کی امت کی نماز کا وقت ہے۔ تو بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ایک اور اس کا فائدہ سمجھیے، وہ فائدہ یہ ہے کہ جماعت کی جو نماز ہے عام طور پر کوئی یقین نہیں کہ نماز پڑھی عند اللہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جماعت میں کچھ نیک بندے یا کوئی ایک ایسا نیک بندہ ہوتا ہے جن کی نماز نہیں بھی قبول ہونی ہوتی، اس ایک نیک بندے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ جو نماز ناقابل قبول ہوتی ہے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر امید رکھنی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری جب نماز جائے تو وہ کسی اور بندے کی وجہ سے یا ہماری وجہ سے، اگرچہ یہ سوچ رکھنی چاہیے، یا ہماری وجہ سے دوسرے کی نماز قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔